بڑے کرپٹ ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اتنی طاقتور پاورفل جو کبھی خراب نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اس کو خراب کر دیا. یہ اتنے بڑے کرپٹ ہیں، ان کا اتنا بڑا بوجھ ہے. عوام کا کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ ملک عوامی ہے، عوام کا ہے. یہ ملک بھی کسی کے باپ کا نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان. ناظرین، میری وش تھی، میری خواہش تھی کہ میں ایک بہادر، ایک دلیر انسان سے مل رہا ہوں جو کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں رکھتا، نہ پیسے کا شوق رکھتا ہے، نہ عہدے کا شوق رکھتا ہے. اور یہ ہم ہمیشہ کتابوں میں یہ باتیں پڑھتے تھے، لیکن ایسے لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے اور گلگت بلتستان کا پراؤڈ خورشید خالد صاحب، جنہوں نے وزارت اعلیٰ قربان کر دی. کس پر؟ اپنے لیڈر پر. تو میں آج پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں خورشید خالد صاحب کے ساتھ موجود ہوں جو گلگت اور پورے پاکستان کا اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا پراؤڈ ہے. سر سلام کرتا ہوں. سر وعلیکم السلام. سر کیا ایسی وجہ تھی؟ بہت سارے لوگ سائڈ پہ ہو گئے تھے، تو آپ کو یہ نہیں فیل ہوا تھوڑی دیر کے لیے کہ بہت زیادہ مشکلات ہیں اور بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے تو میں بھی الگ ہو جاتا ہوں؟ معذرت کے ساتھ میں اس سوال پوچھ رہا ہوں، کبھی کوئی خیال آیا یا کبھی دوستوں نے یا کسی نے کہا ہو آپ کو؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. ہم انسان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ہم کیوں غلط راستہ اختیار کریں؟ اور یہ جو صحیح راستہ، حق کا راستہ مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن اسی میں ہی ہم نے سنا ہے، تربیت یہ ہے کہ اینڈ میں بھلائی ہوتی. اور قوم کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو ہم کیسے یہ کلک اپنے منہ پہ ملتے کہ تاریخ کے اس موقع پر خان کو چھوڑ کے یہ تاریخ کے سب سے بڑے چوروں کے ساتھ ہم ملتے ہیں. خان صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم ورلڈ لیڈر ہے خان صاحب، اور میں ایز اے جرنلسٹ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا کمپٹیٹر پوری دنیا میں نہیں ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں، آپ خان صاحب کے زیادہ قریب رہے، کون سی ایسی بات دیکھی آپ نے جو کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ لکھ لیں، سیاست میں 1996 سے اس کی جو تقاریر ہیں ان کی ابھی بھی وہی ہیں، جو ڈائریکشن ہے وہی ہے. خان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور دلیری انتہا کی ہے، ہمدردی ہے، سچائی ہے، لالچ نہیں ہے، مقصد بہت بڑا ہے. تو جو شخص جس کے دل میں کوئی لالچ نہ ہو اور منزل بہت بڑی ہو، دلیری ہو، تو آپ پھر اس کا اندازہ کریں کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. خان سر، جب آپ وزیر اعلیٰ کے سیٹ پر منصب پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا ایڈوانس میں کہ اب آپ تھوڑا سا بعد آ جائیں ورنہ آپ کی سیٹ جا سکتی ہے؟ دیکھیں، وہ تو سب کو ہی پتہ ہے حالات کس طرح کے ہیں، کس طرح فورس ڈس اپیئرنسز ہوئیں، پریس کانفرنسز ہوئے، دوسرے چیف منسٹر جو پی ٹی آئی کے تھے ان کو کس طریقے سے پریشر کیا گیا. تو مجھے نہیں پتا کہ میرے خلاف عدم اعتماد کون کرا رہا ہے، میرے خلاف کورٹ کیسز میں جو مینیج کس آفس سے ہو رہا ہے، سب پتہ تھا ہمیں. ٹھیک، اور ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ کون سی فرمائشیں پوری کی جائیں گی. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں بچایا بے عزتی سے. اور عزت کرسی میں نہیں ہے، عزت صحیح راستے پہ چلنے سے. سر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایسی آپ کی جو تربیت ہے؟ دیکھیں، میں چونکہ کے پی سے ہوں، میرے کے پی میں محمود خان بھی سی ایم تھے، پرویز خٹک صاحب بھی تھے. وہ ایسی کیا تربیت تھی جو ان کی نہیں ہوئی، آپ کی ہوئی؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ سب کی یہی تربیت ہے، اور ان کا نہیں پتہ کہ انہوں نے کیوں یہ غلط کام کیے. صحیح غلط کا تو سب کو ہی پتہ ہے، اب آپ کے اوپر ہے آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا. جو موجودہ الیکشن ہوئے گلگت بلتستان میں تو نہیں ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی ایک لیڈر ہیں، ایک اہم ستون ہیں پی ٹی آئی کہ کہاں پر کون سی ایسی کمزوریاں ہیں کہ جو عوام نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا، لوگ جو ہے بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے ووٹ دیے لیکن آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کون سا راستہ اپنانا پڑے گا کہ جو میرا حق تھا وہ مجھے مل جائے؟ جون سا راستہ استعمال کرنا پڑا کریں گے. یہ مینڈیٹ عوام کا کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ ملک عوامی ہے، عوام کا ہے. یہ ملک بھی کسی کے باپ کا نہیں ہے. تو جو بند پڑے گا ہم وہ کریں گے، اپنے لیڈر کو بھی بچائیں گے، باہر بھی نکالیں گے اور مینڈیٹ بھی لیں گے. آپ گنتی شروع ہو چکی ہوئی ہے، جون تک کا انتظار کریں، بجٹ بھی ہونے دیں، آئی ایم ایف بھی آنے دیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر حقیقت سب نظر آ جائے گی. کتنی دیر کی حکومت ہے موجودہ؟ 5 سے 6 مہینے. اچھا، ایک جس سیٹ پر آپ رہے ہیں، سی ایم کے سیٹ پر آپ رہے ہیں، تو اب اگر ہم پنجاب میں دیکھ لیں تو مریم نواز صاحبہ کا کوٹ لفظ جیل بھی گئی ہیں اور اس کے علاوہ غریبوں کی محبتیں سمیٹ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں، حقیقت میں ان کو محبتیں مل رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ ان کے اوپر سب کو پتا تھا، یہ الیکشن کے دنوں میں یہ جلسے یہ نہیں کر سک رہے تھے، لوگوں عوام کے بیچ میں نہیں جا سکتے تھے. جلسے میں سٹیج پہ ہوتے تھے، نیچے ان کے ورکر جمع ہو گئے، پبلک میں کسی اسٹریٹ میں کسی بازار میں یہ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ عوام کا بڑا شدید ریئیکشن تھا. تو اس پرسپشن کو ختم کرنے کے لیے کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی کے گھر جا رہی ہیں، کہیں پہ کچھ اور ان کی ایکٹیویٹی ہو گئی،
ہم میں چیف منسٹر ہوں, میں بازاروں پہ گھومتا پھرتا رہا ہوں, یہ گھومیں پھریں ذرا مال روڈ کے اوپر پتہ چلے گا. اور دوسری چیز یہ تو اب اللہ معاف کرے, یہ اتنے بڑے کرپٹ ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اتنی طاقتور پاورفل, جو کبھی خراب نہیں ہوئی تھی, انہوں نے ان کو خراب کر دیا. یہ اتنے بڑے کرپٹ ہیں, ان کا اتنا بڑا بوجھ ہے, اور میں ریکویسٹ بھی کروں گا اپنے اسٹیبلشمنٹ سے, ان کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ وجہ یہی ہے جو آج دوری ہے, وہ یہ ہے کہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اچھا سر, میں گلگت بلتستان سے بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اگر سی ایم آپ کو دوبارہ انشاءاللہ موقع ملے تو آپ کے کون سے ایسے کام ہیں جو آپ گلگت بلتستان کے لیے کر سکیں, کیونکہ کسی بھی ایم این اے ایم پی اے سے 100% عوام خوش نہیں ہوتی. آپ کے علاقے سے آپ کے حوالے سے گلے بھی بہت ہیں, لیکن آپ کی بہادری کی وجہ سے سب آپ کے ساتھ کھڑے. تو کون سا ایسا کام کریں گے کہ دوبارہ آپ کو سیٹ ملے؟ دو چیزیں, لینڈ ریفارمس, لوکل گورنمنٹ ریفارمس, لوکل گورنمنٹ کا جو ہے وہ اس کا, اور پھر یہ ہے کہ اسی کے بیچ میں ہم پرائیویٹ سیکٹر ادھر بڑا ڈیولپ کر سکتے ہیں, جس کا کافی ہم لوگوں نے کام تیار کیا ہوا ہے, وہ کام کریں گے. رہی بات آپ نے کہا دوبارہ سی ایم, یقین کریں یہ ہم نے کبھی ابھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ کسی کرسی پہ بھی بیٹھیں گے. پی ٹی آئی کو اگر حکومت کا شوق ہوتا تو اس اسمبلی میں آج بھی ہمارا پرائم منسٹر بیٹھا ہوتا, ہمیں اس اسمبلی میں بھی آفرز تھی, اس اسمبلی سے پہلے بھی ہمیں آفرز تھی, ہم اپنی چیف منسٹری بچا سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایکچوئل حقیقی آزادی کی جس وقت جنگ ہوتی ہے, آپ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہی کرسیوں سے, عہدوں سے, وزیر اعظم کی کرسی سے بھی بہت بڑا. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. لاسٹ کوسچن, عمران خان صاحب کے بعد کس کو دیکھ رہے ہیں جس نے کے پی میں, پورے پنجاب میں سب کو اٹھایا اور عوام کا ڈر خوف ختم کیا؟ کس کا کہیں گے, شیر افضل, علی محمد خان, یا اس کے علاوہ کوئی نام لینا پسند کریں گے؟ دیکھیں, یہ جو ایک مومنٹ رہی ہے جس وقت ہم سب کو ہم نے فورس ڈس اپیئرنس دیکھی, تشدد کے بعد فیملیز کو ٹارچر کیا گیا, ایک بڑا تاریخ دور سے پاکستان کی قوم گزری. اور یہ تو جس وقت یہ ابھی حالات تھوڑے سے ٹھیک ہو گئے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے ظلم کی داستانیں لوگ کس اس پہ اوپر یاد رکھیں. اور پی ٹی آئی کے اندر آپ مراد سعید کو لے لیں, ٹھیک ہے, آپ علی امین گنڈا پور کو لے لیں, آپ اتنے ایسے چہرے ہیں جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں اگر کوئی یہ ہوتا ہے تو ہرگز وہ مقام نہ پاتے. چیئرمین گوہر ہے, ٹھیک ہے, کتنا نائس آدمی ہے, اور اس کتنا ہمبلی وہ ملتا ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں, کیا پی پی اور نون میں یہ ہو سکتا تھا؟ تو یہ پی ٹی آئی میں ممکن ہے کہ ہمارے جیسے لوگ اپنا مستقبل بھی دیکھ لیں, ورنہ تو خواجہ سعد رفیق روتا رہا ہے پی ایم ایل این میں, وہ تو حزب اختلاف کے لیے بھی کبھی نامینیٹ نہیں ہوا بیچارہ. بہت شکریہ سر. کیا پیغام کرتے ہیں گلگت بلتستان کو اور پاکستانی عوام کو کہ اگر وہ تیار رہے تو کس مقصد کے لیے؟ حقیقی آزادی. دیکھیں, ایک جو ہمارا جو ترقی کا سفر ہے اس میں جو سب سے بنیادی ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ اہل ہوں کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی گندم رشیا سے خریدی نہیں ہے, آقا صاحب کی دھمکی آئی اور ادھر سب کی جو ٹانگیں کانپ رہی ہیں, پسینے چھوٹ رہے ہیں, پورا یورپ لے رہا ہے, انڈیا لے رہا ہے, اور صرف اور صرف پاکستان. ہم ایران سے گیس نہیں خرید سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم غلام ہیں, آقا کو پسند آئے نہ آئے. تو ہم پہلے ایک قوم بنے کہ ہمیں کامیابی ملتی نہیں ملتی, کم سے کم ہم اپنے فیصلے کرنے کی ہمت رکھیں, اپنے ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہو جائیں, پھر محنت کریں. تو حقیقی آزادی کی طرف ہم چلے جائیں, سول سپریمیسی کے اوپر جائیں کہ عوام اپنے فیصلے خود کرے, کیونکہ ہم اب آزاد ہو, 75 سال ہوئے ہمیں آزاد ہو. تو اس کے بعد محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے, جو خان صاحب کی قربانی ہے نا, یہ رنگ لائی ہے 8 فروری کو. اب یہ نہیں مان رہے, یہ 5 سے 6 مہینے کی بات ہے, 4 مہینے 3 مہینے, آپ آگے حالات دیکھیں گے. تو یہ ایکچوئل اس سمت میں یہ ملک جائے گا جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا.